السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سورۃ العادیات اردو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ اب ہم جانیں گے اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ فأثرن به نقعا، پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وانه علی ذلک لشہید، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ وانه لحب الخیر لشدید، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا۔ وحصل ما في الصدور، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ اب ہم جانیں گے اس سورت کی تفسیر کے بارے میں۔ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ عادیات عادیہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے تیز رو گھوڑے۔ ذبح کے معنی باز کے نزدیک ہانپنا اور باز کے نزدیک ہنہنانا ہے۔ مراد اس سے وہ گھوڑے ہیں جو ہانپتے یا ہنہناتے ہوئے جہاد میں تیزی سے دشمن کی طرف دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، یعنی گھوڑوں کی قسم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھروں سے آگ نکلتی ہے، جیسے چکماک سے نکلتی ہے جو کہ ایک قسم کا پتھر ہے۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ فأثرن به نقعا، پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، یعنی یہ گھوڑے جس وقت تیزی سے دوڑتے یا دھاوا بولتے ہیں تو اس جگہ پر گرد و غبار چھا جاتا ہے۔ فوسطن به جمعا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت یا جب کی فضا گرد و غبار سے اٹی ہوئی ہے، یہ گھوڑے دشمن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں اور گھمسان کی جنگ کرتے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ جواب قسم ہے، یعنی انسان سے مراد کافر یعنی بعض افراد ہیں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے، یعنی انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ خیر سے مراد مال ہے، اور ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نہایت حریص اور بخیل ہے جو مال کی شدید محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا، یعنی قبروں کے مردوں کو زندہ کر کے
اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی سینوں کی باتوں کو ظاہر اور کھول دیا جائے گا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ یعنی جو رب ان کو قبروں سے نکال لے گا، ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دے گا، اس کے متعلق ہر شخص جان سکتا ہے کہ وہ کتنا باخبر ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، پھر وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ گویا ان اشخاص کو تنبیہ ہے جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی طرح مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مال کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ رب العالمین نے اس میں دوسرے لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ویڈیو میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔